دو مردودوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخانہ الفاظ کرتے ہیں، اور یہ سب ہونے کے بعد ابھی تک ان کا کچھ نہیں ہوا، جو ہونا تھا وہ کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ جو لوگ تخت و تاج کے مالک ہیں وقتی طور پر، یہ سارے گستاخی کرنے والوں کو ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو سنو، تمہاری لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا۔ اور اس کے بعد بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا مت کرو۔ آپ لوگ آمین کہنے میں بہت کنجوس معلوم ہوتے ہیں، اور یا تو سوئے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے معلوم نہیں۔ ارے ایسی دعا ہے، کھڑے ہو کے آمین بولے مسلمان۔ زیارت الہی، جنت جو ہے، جنت زیارت الہی کے آگے کمزور ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان ایمان والوں کو، اہل جنت کو اللہ کی زیارت ہوتی رہے گی، اس وقت تک وہ جنت کی نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ارے جنت ہے، اللہ مالک جنت ہے۔ اس سے زیادہ نالائق کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کو باپ نہ مانے؟ اس سے زیادہ نالائق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے یہ مشرک وہ لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں ایسا قانون بن جاتا اب تک کہ کوئی کسی بھی مذہب کے ماننے والے کہ شان میں اگر بڑے آدمی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دو تاکہ لوگوں کو عبرت۔ آپ، میں، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم ان کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں، ہمیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس ہمارا اور آپ کا پوری امت مسلمہ کا حافظ اللہ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا اللہ ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ کیا حال ہوگا تم میں سے اس شخص کا جو اگر اپنے گھر میں جائے اور اپنی بیوی کے بستر پر کسی غیر کو پائے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلوار سے 2 کے 4 کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جتنا مجھے آیا۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ یہ بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی 114 سورتوں میں ایک سورت شریفہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اس سورہ انعام کی ایک طویل آیت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد ہی آپ کو انشاءاللہ انداز ہو جائے گا کہ آج کا عنوان کیا ہے۔ اس آیت کو تلاش کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ 7واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے 2 آیت اوپر ہی آیت آپ کو مل جائے گی۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ یعنی وہ مشرک، وہ اللہ کے نافرمان
وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن سے دعائیں کرتے ہیں یا جن کو پکارتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن لوگوں کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں تم ان لوگوں کو برا بھلا مت کہنا۔ کس کو؟ جن کو وہ پکارتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہنا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ جہالت کی بنیاد پر اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ میرا خیال ہے بہت سے ایسے ساتھی ہوں گے میرے جن کے علم میں ہوں گے قرآن شریف میں یہ آیت بھی موجود ہے کیا؟ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہزاروں برائیاں ہیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے تھوڑی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تربیت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس امت مسلمہ کی کتاب الہی کی روشنی میں، آپ کبھی کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں سنیں گے کہ اس نے مشرکوں کے معبودان باطل کو برا بھلا کہا ہے، یا ان میں کوئی عیب نکالا ہے، یا ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ہر مذہب کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کسی مسلمان نے کبھی کوئی گستاخانہ لفظ کہا ہو؟ اللہ کا شکر ہے آپ تاریخ ہندوستان میں نہیں بتا سکتے یہ بات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تربیت یافتہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت کا اثر ہے۔ اب آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ابھی ماضی میں 2 واقعات ہوئے، ایک تو خود مہاراشٹر کا، دوسرا غازی آباد کا۔ 2 مردودوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا، اور یہ سب ہونے کے بعد ابھی تک ان کا کچھ نہیں ہوا، جو ہونا تھا وہ کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ جو لوگ تخت و تاج کے مالک ہیں وقتی طور پر، وقت آئے گا ان کی بھی دکان بند ہو جائے گی اور ان کو بھی اللہ چلتا کرے گا۔ لیکن ابھی سرے دست اللہ نے جن لوگوں کو تخت و تاج کا مالک بنایا ہے ظاہرہ طور پر، یہ سارے گستاخی کرنے والوں کو ان کی سرپرستی حاصل ہے، ورنہ کسی مسلمان کے زبان سے کوئی ایک لفظ نکل گیا۔ مولانا اظہری نے کیا بات کہی تھی؟ ایک شعر پڑھا تھا اس شخص نے، اور اس شعر کی وجہ سے 8-9 مہینہ ہو گیا اللہ کا وہ عالم بندہ جو ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ آج اسی مضمون پر آپ کا خادم کچھ باتیں آپ سے عرض کروں۔ میں نے اس کے پہلے بھی کہا کہ جمعے کے خطبات جو ہیں، اور خاص طور سے خطبے کے پہلے کے جو بیانات ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو برننگ ٹاپک ہیں، جو اہم ترین ٹاپک وقت کے ہیں، اس پر کچھ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی ہوتا کیا ہے۔ اب آپ انداز کریں اس آیت شریفہ کی روشنی میں جس میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جس میں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا عنوان میرا یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، پہلے ہم اس پر بات کریں۔ ان کی حقیقت قرآن شریف کی 1-2 آیتیں اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے پڑھوا دے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک جگہ رب نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ حج کے آخری حصے میں ہے، سورہ حج کا جو آخری حصہ ہے اس میں آیت شریفہ ملے گی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو سنو،
تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی، سورہ حج کا بالکل آخری حصہ دیکھیے آپ۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے غیر اللہ، یعنی یہ سارے غیر اللہ مشرکین مکہ کے 360 اور مشرکین ہند کے 33 کروڑ، اور اگر اس میں تمہارے ہرے چادر والوں کو بھی جوڑ لیا جائے تو معلوم نہیں کہاں جائیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ اور صرف مکھی کا بنانا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ارے مکھی بنانا بہت آگے کی بات ہے۔ فرمایا مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے تو یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ارے جس نے چاہا وہ بھی بہت ہی بودا ہے، اور جن کو چاہا گیا وہ بھی انتہائی بودے ہیں۔ ایسے شرک کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائی۔ سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کچھ نہیں ہے، یہ بس نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی سند تھوڑی نازل فرمائی، کوئی سند۔ آپ انداز فرمائیں کہ جن لوگوں کو وہ اللہ کو خدمت، یہ مضمون لگا ہوا عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی حقیقت یہ کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، صرف نام ہی نام ہے۔ ان سب کی ملا کر حقیقت یہ کہ سب کے سب اکٹھا ہو کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ان کی اوقات نہیں، اور مکھی بنانا تو بہت دور کی بات، مکھی چھین لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، اتنے بودے اور کمزور۔ اور اس کے بعد بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اس کی عداوت میں اور دشمنی میں اللہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے۔ تب ایک بات کیا سمجھ میں آیا کہ معبودان باطل، یہ معبود حق تو ایک ہی ہے نا، معبود حق ایک ہی ہے، باقی جتنے ہیں وہ سب کے سب معبودان باطل ہیں، وہ کھڑے ہوں، آڑے ہوں، گروے ہوں، ہرے ہوں، رنگ سے فرق نہیں پڑتا، سب کے سب معبودان باطل ہیں۔ اور ان سارے معبودان باطل کے لیے قرآن فرما رہا ہے ان کو تم برا بھلا نہ کہو، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی رب ارشاد فرما رہے انہیں برا بھلا مت کہو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی ذات عالی کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ مضمون اب یہاں پر اب اتنا اپنے ذہن میں محفوظ رہیے۔ اب آگے کی ایک بات کرتا ہوں میں، یہ جو مختلف علوم ہیں دنیا میں، ان مختلف علوم میں سے ایک علم ہے جو سائیکلوجی کہلاتا ہے۔ انگریزی میں سائیکلوجی بولتے ہیں، اردو میں اس کو نفسیات بولا جاتا ہے۔ نفسیات کیا؟ نفس یعنی جان، نفس یعنی ہم، نفسیات یعنی ہماری عادات، ہمارے اطوار، ہمارے اندر ہونے والا تلاطم، یہ نفسیات کہلاتا ہے۔ اور اس علم کی بہت اہمیت ہے، اس علم کی بہت، اس کی کچھ بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں۔ علم نفسیات جو ہے قرآن و حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کی بنیادیں دکھائی دیں گی۔
جیسے میں نے ایک آیت شریفہ جو پڑھ کر سنایا کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب مل کے ایک مکھی نہیں. اس کا مطلب کیا کہ آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ سب کے سب اکٹھے بھی میرے اوپر اگر آ کے گر جائیں تو میرا کچھ نہیں کر سکتے. ارے جو مکھی سے اپنی کوئی چیز چھین نہیں سکتے وہ میرا کیا کر لیں گے. بے خوف کر دیتا ہے یہ مضمون. اسی طرح ایک حدیث شریف کا مضمون ہے, وہ میں نے مفہوم ہے, شرک کی ناپسندیدگی اللہ کی بارگاہ میں کیسی ہے, اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے تھے. اور وضاحت فرمانے میں آپ نے جو صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا, کیا حال ہوگا تم میں سے کسی ایسے شخص کا جو جب اپنے گھر میں جائے تو وہ اپنی بیوی کے بستر پر کسی غیر مرد کو پائے. مجھے بتاؤ, یہ نفسیاتی طور پر انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ بھونچال لانے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ کیا حال ہوگا تم میں سے اس شخص کا جو اگر اپنے گھر میں جائے اور اپنی بیوی کے بستر پر کسی غیر کو پائے. ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تلوار سے 2 کے 4 کر دوں گا. اور بالکل ٹھیک جواب دیا انہوں نے. اب آگے کی بات دیکھو, جو میں نفسیات عرض کر رہا ہوں اور جو عرض کیا آپ کے خادم نے کہ قرآن و حدیث میں نفسیات کے پہلو بنیادیں بیان کی گئی. جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب 2 کے 4 کر دو, اور ہونا یہ ہے, یہی ہونا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہونا ہے جو انہوں نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جتنا تجھے آیا. آپ سمجھ گئے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے بستر پر دوسرے کو دیکھ کر جتنا زیادہ غیظ و غضب میں بھر جائے, اس سے زیادہ غصہ اللہ کو اس وقت آتا ہے جب اس کا بندہ کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. غصہ نہیں آئے گا اسے؟ دیا میں نے, کھاتا میرا ہے, اور میرے ہی بندے کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, غصہ نہیں. یہ نفسیات ہے. اور اب آگے کی بات, غصہ جو ہے وہ چیز ہے جو آدمی کو اس کے آپے کے باہر اور قابو کے باہر کر دیتا ہے. اس لیے ایمان والوں کی ایک صفت قرآن نے بیان فرمائی, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں یہ والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے, اور غصے کے عالم میں آدمی جو فیصلے کرے گے وہ عام طور سے غلط فیصلے ہوتے ہیں, عام طور سے غلط. اس پہ کسی یعنی جہاندیدہ شخص نے بڑی پیاری بات کہی, بہت اچھی بات, کہ ٹھہرا ہوا پانی اگر ہو, ٹھہرا ہوا پانی جیسے ٹب میں پانی ہو, حوض میں پانی ہو, ٹھہرا ہوا ہے, اس میں تلاطم نہیں ہے, تو پانی میں آدمی کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. کھڑا ہو جائے تو اس کی اپنی صورت دکھائی دیتی. لیکن پانی ابل رہا ہو تو ابلتے ہوئے پانی میں آدمی کو اپنا عکس نہیں دکھائی دیتا. ٹھیک اسی طرح جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اس کے سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے کیا صفت بیان فرمائی ایمان والوں کی, والکاظمین الغیظ, یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. غصہ تو آتا ہے, غصہ انسان کی فطرت میں آنا ہے, لیکن جب اس کو غصہ آیا تو اس کو یاد آ گیا اس کے رب کا ارشاد کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ نیک بندے ہیں, وہ محسنین ہیں, وہ نیکی کرنے والے ہیں, وہ میرے پسندیدہ بندے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ مومن بندہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، میرا اللہ مجھے پسند کر لے، ساری دنیا مجھے ناپسند کرے، میرا اللہ کہہ دے کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، آپ کا خادم یہ عرض کرتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو پسند کر لے تو دنیا اس کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتی۔ اگر اللہ کسی کو پسند کر لے تو دنیا اس کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلوب جو ہیں انسان کے، محبت، نفرت، یہ سب کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے نا۔ انسان کے قلوب جو ہیں، ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف غالباً باب الدعا کی ہے، اگر باب بتانے میں غلطی ہو رہی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سارے مخلوق کے قلوب، سارے مخلوق کے دل جو ہیں وہ گویا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، یہ تشبیہ ہے، ورنہ اللہ کی انگلی، اس کا جسم، یہ اللہ کا جسم، اللہ جسم سے پاک ہے، بس اللہ اللہ ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق اللہ ہیں۔ اور کیسے اللہ ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں، جنت میں اپنا دیدار کرا دیں گے، ہم انشاءاللہ اپنے اللہ کو دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمان والوں کی یہ تقدیر ہے کہ جس دن دیکھے اللہ پر وہ ایمان لا کر، جسے ڈر کے وہ یہاں زندگی گزارتے ہیں، اللہ اپنی زیارت کروا لے گا ان کو جنت میں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار انہی نیک بندوں میں ہو جائے۔ آپ لوگ آمین کہنے میں بہت کنجوس معلوم ہوتے ہیں، اور یا تو سوئے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے معلوم نہیں۔ ارے ایسی دعا ہے، کھڑے ہو کے آمین بولے مسلمان۔ زیارت الہی، جنت جو ہے، جنت زیارت الہی کے آگے کمزور ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ان ایمان والوں کو، اہل جنت کو اللہ کی زیارت ہوتی رہے گی، اس وقت تک وہ جنت کی نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ارے جنت ہے، اللہ مالک جنت ہے، جنت ہے، اللہ مالک جنت ہے۔ جب مالک سامنے ہو تو مخلوق کو کیا دیکھے گا آدمی؟ سمجھے آپ؟ لیکن اس کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی دعائی بات آتی ہے تو آپ بولتے ٹھیک ہے مولانا، دل میں آمین بول رہے ہوں گے، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہاں رہتے ہیں آپ لوگ۔ یہ بہت محبت بھرا شکوہ ہے میرے بھائیوں، دعاؤں پر، جو دعائیں ہماری ضرورت ہیں اس پر دل کھول کے، خدا جانے کس کی آمین کو اللہ قبول کر لے اور اس آمین کی وجہ سے ہم بدنصیبوں کی بھی بگڑی بن جائے۔ جب اتنے ایمان والے ایک جگہ ہوں، جتنا بڑا ایمان والوں کا مجمع ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ وہ پسندیدہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ آپ انداز تو فرمائیں کہ ہم انفرادی نماز پڑھیں تو اس نماز میں ہم تو مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہم کو پڑھنا پڑتا ہے، سب اپنوں کو پڑھنا ہے نا، نیت باندھ کے سب اپنوں کو پڑھنا ہے۔ لیکن نماز باجماعت میں وہ سب امام صاحب کو پڑھنا ہے، اپنے کو تسبیحات پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، بعد میں التحیات، درود شریف، دعا پڑھنا، اور کیا کرنا ہے۔ لیکن اس باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اتنے ایمان والے بیک وقت اللہ کا۔ ذرا آپ اس کی حقیقت کو تو سمجھو۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے، بات غصے کی چل رہی تھی کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو آپے میں نہیں رکھتا۔ اس وقت، اور میں اس وقت کی کیا بات کروں، یہ آزادی کے بعد سے جو لوگ میری عمر کے آس پاس ہوں گے، 70 کے آس پاس، ان کو یاد ہوگا کہ 65 سے اس ملک میں فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، 65 سے، اور اس کے بعد برسوں چلتا رہا۔ اور وہ عام طور سے ایسی جگہ ہوتے تھے جہاں مسلمانوں کی معاشی حالت بہت اچھی ہوتی تھی۔ ان کو لگتا تھا مسلمان اتنا خوشحال ہے، یہ مراد آباد اتنا کما رہا ہے، یہ فلاں جگہ علی گڑھ اتنا کما رہا ہے تالے بنا کے،
مرادآباد میں برتن بنا بنا کے اتنا کما رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ٹھیکا ہو رہا ہے، رانچی میں، مراد آباد میں، جبل پور میں، اور کہاں کہاں کہاں، پورا ملک۔ بہرحال ان سب کے پیچھے ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ مسلمان کو کسی طرح غصہ دلا دیا جائے، مسلمان کو کسی طرح غصہ دلا دیا، اور غصے میں آ کے یہ ایسی حرکتیں کریں پھر ہم کو ان کو نقصان پہنچانے کا ہم کو موقع ملے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ دیکھو میں آپ سے بتاؤں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں میں، آپ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی قوم ہے اسی سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ ایک شخص اتنا نالائق ہے کہ وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا، وہ شخص اپنے باپ کو باپ نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ نالائق کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کو باپ نہ مانے؟ اس سے زیادہ نالائق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے یہ مشرک وہ لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، جس کا دیا وہ کھاتے ہیں، جس کی زمین پہ وہ رہتے بستے ہیں، جس کی دی ہوئی سانسوں پر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس اللہ کو وہ نہیں مانتے۔ اس سے بڑی شان الہیوں کی گستاخی ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ یاد رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو رسول ہوں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ جو اپنے نبی کو نبی نہ مانتا ہو، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد جو بہت ادب سے میری درخواست ہے وہ یہ کہ اس طرح کے حالات جو اس ملک میں پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا ہوتے نہیں ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں منظم طریقے پر، ان سب کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو غصہ دلا کر ان سے کوئی ایسی حرکت کروا دی جائے جس کی وجہ سے ہمیں انہیں نقصان کا پہنچانے کا اس ایسے مواقع پر امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے ساری اکابر مختلف جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے یہاں مختلف دینی جماعتیں ہیں، سب الگ الگ اپنا کام کر رہی ہیں اور سب کے کام درست ہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے ہر ایک کی عظمت کو اور ہر ایک کی خدمات کو قبول کرتے ہیں، اور ہم دل کے ساتھ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جتنے اہلیان حق ہیں، دیکھو کام کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، کام کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن مقصد سب کا جو ہے صرف ایک ہے کہ اہل ایمان جو ہے ان کی ذات اللہ سے جڑ جائے، مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار بن جائے، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائے، وہ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کے مطابق گزارنے کی عادی بن جائے۔ سارے دینی اب ان کے طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر ایسے موقع پر جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ایک بات تو یہ کہ قانونی طور پر جو ہم کو حقوق حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنی کسی بھی ناراضگی کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ناراضگی کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ملک جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں انتہائی حساس ہوتا ہے، انتہائی سنسیئر ہے، انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے، کسی معمولی سی تصویر کو کوئی تکلیف پہنچا دے، کہیں پر کوئی مجسمہ لگا ہے اس کو کوئی پریشانی ہو جائے، دیکھو ملک میں کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آج تک اس ملک میں ایسا قانون کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ ارباب حکومت یہ قانون بنانے نہیں چاہتے۔ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے جو جس مذہب کو مانتا ہے وہ ذمہ دار ہے، ہم کو تھوڑی اس کا حساب دینا ہے، ہم کو تو اللہ سے ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب کی دعا کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے کہ پروردگارا، جب آپ نے ہمیں اپنی اس ہدایت سے نواز دیا، اپنے اس دین سے نواز دیا، اپنی معرفت سے نواز دیا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما دی، قرآن جیسی باعظمت کتاب عطا فرما دی، آخرت کا پیارا عقیدہ عطا فرما دیا، اے اللہ ہمیں اس ہدایت دینے کے بعد لا تزغ قلوبنا، ہماری قلوب کو، ہمارے دلوں کے اس کے بعد ٹیڑھا مت ہونے دینا۔ اس لیے کہ جہاں ہدایت فرمانا اللہ کے ذمے ہے اور اللہ کے سوا کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہیں اللہ کے سوا کوئی کسی کو ہدایت پر قائم بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی سمجھ لو، ہدایت پر ہم قائم رہ جائیں گے، ہماری اوقات نہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، ہمیں اگر اس کی توفیق نہ ملے اور اس کی توفیق سلب ہو جائے، تاریخ کے اندر اچھے لوگوں کو ایسا لگتا تھا جیسے اپنے وقت کا کتنا نیک اور صالح بندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے زندگی کے آخری ایام میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا عطا کیا جانا یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور ایمان پر قائم رکھنا اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہونا یہ بھی محض اللہ کی فضل اور کرم سے ہو سکتا ہے، ہماری کوئی کوشش کام نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اصل میں خاتمے کے عمل کا اعتبار ہوتا ہے جس پر آدمی کا خاتمہ ہوتا۔ ہم تو اس دعا کے ساتھ جیتے ہیں اور انشاءاللہ اسی دعا پہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون بنایا جاتا کہ جو لوگ کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو پھانسی کی سزا دی جاتی۔ کیوں ہونا چاہیے؟ ارے اس لیے کہ ایک آدمی کو قتل کر دے تو ایک قتل ہوگا، لیکن ایسے لوگ جو مختلف مذاہب کے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے نتیجے میں تو ایسے فسادات اور ایسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں ایسا قانون بن جاتا اب تک کہ کوئی کسی بھی مذہب کے ماننے والے کہ شان میں اگر بڑے آدمی کی شان میں گستاخی کا تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لیکن نہیں بن سکتا ایسا قانون، اس لیے کہ سرپرستی تو ہم ہی کو کرنا ہے، سرپرستی ہم ہی کو۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بس ایسے مواقع پر اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہم اپنا غصہ بتانے جائیں اور ہماری امت کو کوئی نقصان پہنچ جائے، ہم جس امت کے حصہ ہیں اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اپنے آپ کو الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کے پی جانے والے معاملے کو اللہ کے حوالے، اور اس کے بعد قانون نے جو ہم کو حق دیا ہے اس کی روشنی میں ہم بالکل یعنی امن و امان کے ساتھ اپنا احتجاج درج کروائیں، اس کی پوری گنجائش اور ہونا چاہیے۔ پھر جو مختلف لوگ اس میں کام کرتے ہیں، مختلف لوگ تنظیمیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن انفرادی طور پر اور خاص طور سے سوشل میڈیا جو ہے ٹوٹلی اس وقت گورنمنٹ کی نگاہ میں، یہ خیال رکھو گورنمنٹ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ نہ ڈالیں جس کی وجہ سے آنے والے کل میں آپ کے لیے وبال جان ہو جائے۔ آپ، میں، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم ان کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں، ہمیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس ہمارا اور آپ کا پوری امت مسلمہ کا حافظ اللہ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا اللہ ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔